السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اے شافی مطلق، تو دستے دوا دے، میں جس کو دوا دوں تو اس کو شفا دے۔ اس ویڈیو کو ذرا غور سے سننا، کیونکہ جو میں آپ کے سامنے یہ نسخہ لایا ہوں یہ طلا کا نسخہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو ایک طلائے مرہم کجلی والا بیان کیا تھا۔ یہ نسخہ نمبر 2 ہے۔ اس کا طریقہ کار بنانے کا بھی مختلف ہے۔ اس میں شہد ڈلتا ہے، اس میں بادام روغن۔ سب سے پہلے آپ نے گندک آملہ سر لینی ہے 1 تولہ، اور سیماب آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ گندک آملہ سر کو اچھی طرح کھل کرنا ہے، یعنی بالکل اتنا میدے کی طرح ہو جائے۔ پھر آپ نے اس میں سیماب ڈال کے اس کی کجلی تیار کرنی ہے اور اچھی رگڑائی کرنی ہے۔ کوئی 10-12 گھنٹے آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے۔ جب آپ کی یہ کجلی بن جائے، کھرل کو نہ چپڑے، کھرل کے ساتھ نہ لگے اور کھل کے آگے بھاگے آپ کا وہ صفوف کجلی والا، یعنی اتنا آپ نے لطیف آپ نے یہ کجلی تیار کرنی ہے۔ اب آپ نے بادام لے لینے ہیں، میٹھے بادام، اس کا آپ نے روغن نکالنا ہے، یعنی خالص بادام روغن آپ نے ان سے حاصل کرنا ہے۔ اس کا وزن 100 گرام ہونا چاہیے۔ اب آپ نے ریت جنتر، کڑھائی میں آپ نے ریت ڈال دینی ہے۔ اس میں آپ نے سچی چینی کی جو پیالی ہوتی ہے نا، وہ اصل والی لینی ہے سچی چینی۔ یہ عام دوسری جو گھر میں استعمال ہوتی ہے نا، کچی پیالی ہیں، وہ نہیں استعمال، سچی چینی کی لینی ہے۔ وہ بریک سی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، اور سچی چینی کی خالص ہوتی ہے وہ۔ اس کے نیچے آپ نے ہلکی سی یہ آپ نے نا گیلی کمت کر لینی ہے، یعنی مٹی تھوڑی سی لگا لینی ہے۔ اب آپ نے اس کو مٹی جب خشک ہو جائے، اس ریت میں آپ نے پہلے رکھ دینی ہے۔ اس میں آپ نے بادام روغن ڈال دینا ہے اور نیچے آگ جلا دینی ہے۔ جب آپ کا یہ بادام روغن پکنا شروع ہو جائے، پھر آپ نے اس کجلی کی چٹکی آپ نے لینی ہے، اس میں ڈالنی ہے۔ جب اس میں ڈلے گی، جوش پیدا ہوگا، جب جوش ختم ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر تھوڑی سی ڈال دینی ہے۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے ڈال کے آپ نے اس کجلی کو ختم کر لینا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ میں نے بھی تیار کی ہے یہ، اور اس کا کلر ایسا بن جائے گا، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اس وقت ایسا ہوگا کہ یہ آپ کا گندک کا تیل ہے، سرخی مائل ہوگا۔ یہ پڑپڑا سیاہی مائل ہو گیا، ویسے سرخ ہے، سیاہی مائل تھوڑا سا ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ استعمال کرنا۔ اگر آپ نے یہ کھانے کے لیے ایسا بنانا ہو تو پھر سب سے پہلے آپ نے گندک کو مصفہ کر لینا، اس میں سیاہی نہ ہو، یعنی اسے جیسے نم کے پانی میں پکایا جائے، اس کی کالک جو ہے سیاہی دور کی جائے اور بالکل وہ سفید ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ سیماب ڈال کے کھرل کریں گے۔ سیماب کو بھی آپ نے اچھی طرح مصفہ کر لینا ہے۔ یہ طلا ہے، ایسے تیار ہوگا۔ جب یہ بن جائے سرخی مائل تو آپ نے آگ بند کر دینی ہے۔ آپ کا یہ طلا تیار ہو گیا، بہت زبردست طلا انشاءاللہ۔ اب اکیلا آپ نے یہ اس کی ہلکی سی مالش کرنی ہے، اور صبح آپ نے ضرورت عناصر کو نہیں گرم پانی سے دھو لینا ہے۔ سپاری اور نیچے والی جو پیشاب والی رگ ہوتی ہے اس کو آپ نے نہیں لگانا۔ تو اگر آپ نے کھانے کے لیے اس کا 1 قطرہ پتاسے میں ڈال کے کھایا جاتا ہے، اس کے اوپر سے دودھ پیا جاتا ہے۔ دودھ میں بھی آپ نے بادام روغن، گھی وغیرہ ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ 1 قطرے سے بڑھ کے کسی مریض کو نہیں دینا۔
چاہے آپ کا مریض ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو، ایک قطرہ ہی آپ نے استعمال کرانا ہے، اور ایک قطرے میں اتنا کرنٹ ہوگا قوت با کے لیے، جیسا ہی آپ کا ذہن یعنی خیال آئے گا اسی وقت عضو تناسل کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی یہ کھانے کے لیے بھی اگر ایک قطرہ کھلا دیں اور باقی 5-7 دن اس کی عضو تناسل پر لیپ کروائیں، پٹی کروائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مریض ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہے جو گئے گزرے ہیں، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اس کے بعد کمزوری ہو گئی، اب انتشار نہیں پیدا ہوتا۔ اب آپ نے ان کو ایک قطرے سے بڑھ کے نہیں دینا۔ یہ آپ کو پتہ ہے سیماب کیا چیز ہے میرے دوستو؟ سیماب کا کشتہ کا ایک ککھ کافی ہو جاتا ہے۔ حکماء اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جو سنیاسی لوگ ہیں نا، تو وہ اتنی محنت کرتے تھے ان چیزوں کو بنانے میں، 6 مہینے لگا دیتے تھے۔ پھر جس کو ایک ککھ دیتے تھے، دنیا یاد کرتی تھی کہ کسی سنیاسی نے مجھے ککھ دیا تھا، اب تک میں جوان ہوں۔ تو میرے دوستو، شفا من جانب اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی دعویٰ نہیں، کوئی چیلنج نہیں۔ اگر اللہ پاک شفا نہ دے تو آپ کا نسخہ کیا کرے گا؟ اگر اللہ پاک شفا دینے پہ آ جائے، دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العزت شفا نہ دے تو آپ اسے شفا نہیں دے سکتے، چاہے سونے کا کشتہ کھلا دیں۔ لیکن اللہ کی رضا مقصود ہے، یعنی جب بھی آپ کسی مریض کو دعا دیں، ان کے لیے، مریضوں کے لیے دعا خود بھی کیا کریں، اور ان سے بھی کہا کریں کہ آپ دوائی کھائیں یقین کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے اس دوا سے شفا دے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے، یہ حکمت، یہ نسخے بیماریوں کے، یہ علم، یہ جو بھی انسان اس کو بناتا ہے، نسخے کو یا علم کو خرچ کرتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنے ہزارہ ایسے نسخے ہیں۔ تو اسی لیے میں ناظرین سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ نسخے انشاءاللہ بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب کے لیے اجازت، خدا حافظ۔